السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ ناظرین، ابھی ہم شروع میں ہی بات کریں گے تعلیم کی۔ جیسا کہ فلسفی بھی کہتے ہیں اور سارے پڑھے لکھے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تعلیم اچھی ہوگی، اگر ہماری نوجوان نسل تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ نہ صرف اپنے لیے اور نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور اگر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر اس کے نقصانات آج ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے مہمان موجود ہیں محترم شرف علی شاہ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں میٹرک بورڈ کے، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، پہلے آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپارچونیٹی پرووائڈ کی بات کرنے کی کسی چینل پہ، خاص طور پہ میٹرو چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ سر، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جب سے چارج سنبھالا ہے کیا کیا ذمہ داریاں آپ سر انجام دے رہے ہیں ایز چیئرمین، اس کے علاوہ بھی آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے تب سے جو ہے وہ ایگزام فارم بھرے جا رہے تھے 9th اور میٹرک کے، جو اور انرولمنٹ فارم بھی۔ تو انرولمنٹ کا پروسیجر پہلے ہوتا ہے، ایگزامینیشن فارم بعد میں بھرے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ دونوں ساتھ جاری ہیں۔ لیکن جو ہے اب جو لیٹ فیس کے ساتھ ابھی تک فارم جاری ہے، جو فارم بھرے جا رہے ہیں اور انرولمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور جو لوگ اسکول سوئے ہوئے تھے وہ اب رجسٹریشن بھی کروا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے سب کام جاری ہیں، جو بورڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سارے کام جو ہے ابھی ہو رہے ہیں۔ زبردست۔ اور یہ بتائیے کہ اب کووڈ کی صورتحال جو تھی اس میں ظاہر ہے کہ زندگی کے سارے شعبے ہی تقریباً ڈسٹرب ہو گئے تھے اور بہت ساری چیزیں اسٹینڈ سٹل پہ چلی گئی تھیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نارمل لائف کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو بورڈ کو کیا مسائل رہے اور اب ان مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ ہاں، ڈیفینیٹلی جیسے پورا ملک بند ہو چکا تھا، تقریباً 7 ماہ تو بورڈ بالکل بند تھا، آفس بھی بند تھے، اس کا کاروبار بند تھا، سوائے کوئی ایمرجنسی ڈیلنگ کے لیے چند آفیسرس آتے تھے اور چند اسٹاف لوگ آتے تھے جو امپورٹنٹ ترین چیز کو جو ہے کرتے تھے، ہینڈل کرتے تھے اور رسپونڈ کرتے تھے۔ اور جیسے حال ہی میں ابھی تقریباً 4-5 ماہ ہوئے ہیں کہ جو ہے یہ بورڈ نے اپنا نارمل کام شروع کیا ہے 4-5 مہینے سے، تو مجھے تو تقریباً 2.5 مہینے ہوئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے۔ تو اس طرح سے جو بورڈ کی جس طرح سے دوسرے اداروں میں کام شروع ہوا ہے اپنے پورے فل سوئنگ پہ، اس طرح سے ہم نے ابھی پہلے ہی جو مارچ سے جو ہے فل ٹائم رکھا ہے، 9 to 5 والا ٹائم جو ہے 9 سے 5 بجے تک آفس کا اوقات رکھے ہیں، تاکہ طلباء کو، اسکولس کو اور والدین کو جو ہے ہر قسم کی فیسلٹی فراہم کی جائے ٹائم پہ۔ بالکل صحیح۔ یہ بتائیے کہ ایسی رپورٹس بھی سامنے آئیں، آپ نے تو خیر ابھی چارج لیا، اس سے پہلے کہ بورڈ میں ایسی اسٹڈی ہوئی تھی یا کچھ ڈیٹا ایسا انالائز ہوا تھا جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو بچے ہیں اب جو میٹرک میں آ رہے ہیں یا پچھلے کچھ سالوں میں آ رہے ہیں، وہ ان میں وہ قابلیت نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے جیسا کہ شاید ماضی میں ہوتی تھی یا ہونی چاہیے، یا جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی ہائر اسٹڈیز کے لیے جو چیز انہیں سپورٹ کرتی ہے کہ اچھے مارکس ہوں گے، اچھی پوزیشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی میرٹ پہ ان کی اچھی پوزیشن ہوگی اور انہیں داخلے لینے میں آسانی ہوگی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال ہے اب بچوں میں جو ایگزام میں آ رہے ہیں؟ اوور آل تو جیسے نارمل ایک کنسیپٹ بھی ہے کہ ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ پہلے سے گر چکا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی پہلی جو ہے وہ وجہ جو ہے وہ ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ نہیں جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میں اساتذہ، میں بھی استاد ہوں، بیسیکلی بتاؤں میں بھی استاد ہوں، میں نے بھی زندگی پوری پڑھایا ہے اور تقریباً 20 سال تدریس کی ہے، اور تقریباً 18 سال میں نے ایڈمنسٹریشن میں کام کیا، ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں۔ تو میں انگلش کا ہی ٹیچر ہوں، بیسیکلی ہم پروفیسر سندھ یونیورسٹی میں انگلش کا ہی پروفیسر ہوں میں۔ تو انگریزی میں ویکنیسز میں جانتا ہوں، کیونکہ میں 1983 سے لیکچرر بنا پہلا، تو اس زمانے سے لے کر کس طرح سے جو ہے وہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ڈیٹوریٹن کس طرح ہوا، کس طرح سے ہے وہ مجھے جو ہے وہ اندازہ ہے اس کا۔ لیکن اس میں مین بات یہ ہے کہ اساتذہ جو ہے ذمہ داری نہیں سنبھالتے، جس طرح میں بھی استاد ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو ہے وہ اساتذہ، پھر والدین اور اس کے ساتھ ہمارا معاشرہ، کہ معاشرے میں جب سے یہ اب دیکھیں جہاں پہ ڈیجیٹل ورلڈ کی فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں، اور ہمارے طلباء میں جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا رجحان کم ہوا ہے، جس کو ہم
میرے نظر میں ہیلدی ایکٹیویٹیز کہوں گا، اس کا رجحان کم ہوا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ نان مٹیریل چیزوں میں ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوئی ہے، تو جہاں فائدے کے ساتھ نقصان زیادہ ہوا ہے. اس طرح سے جو اسٹیٹسٹیکل جو فگرس جو آ رہی ہیں ان میں بھی یہ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے کہ سبجیکٹ وائز بھی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر نہیں رہی. انگریزی میں سب سے زیادہ خراب انگریزی میں سب سے زیادہ خراب رہی ہے. اور ایک ہمیں سکھایا بینگ، جب میں شاگرد تھا پڑھتا تھا تو پڑھایا ہمیں مارکس اتنے کم ملتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ جی آپ نے اس میں جو ہے سیمی کالن نہیں لگایا، اس میں پنکچویشن نہیں لگائی، اس میں اسٹرکچر آف سینٹینس کا خیال نہیں رکھا، اس میں اسٹرکچر آف پیراگراف کا خیال نہیں کیا، اس میں ورب کا یوز صحیح نہیں کیا، اس میں ٹینس کا یوز آپ نے صحیح نہیں کیا، اس میں پیراگراف کا اسٹرکچر صحیح نہیں بنا. تو سماج چیزیں جب ہم نوٹ کرتے تھے، ہمارے مارکس کرتے تھے، تو ٹیچر جو انگریزی پڑھتا ہے ریگولر یونیورسٹی میں تو اس کے جو مارکس کرتے ہیں وہ ذہن میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں کاٹنی ہیں. تو انگریزی میں ویسے بھی مارکس کم ملتے ہیں، ایسے فزکس اور میتھمیٹکس نہیں ہے جس میں مارکس ملے، لیکن جو ہے وہ اسپوکن انگلش کا رجحان پہلے سے زیادہ ہے. میں نے دیکھا ہے اسپوکن لینگویج جو ہے انگلش میں بچے بہتر ہیں ہمارے زمانے سے، جس زمانے سے ہم پڑھتے تھے ہم پڑھاتے تھے. اب دن بہ دن بچوں میں جو ہے وہ انگریزی بولنے کا رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے، شوق سے بولتے ہیں، شوق سے سیکھتے ہیں. لیکن اچھے اسکول ہیں ان کے اسٹیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں گورنمنٹ اسکول سے، یا وہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ چھوٹے اسکول ہیں ان سے ہمارے بڑے بڑے اسکول جو ہیں ان میں ان کا جو ہے وہ ایگریگیٹ بھی بہتر رہا ہے، اور ان کی جو ہے وہ ایوریج بھی اچھا ہے اور رزلٹ بھی اچھا آتا ہے. ویسے ہی انگریزی پرٹیکولرلی سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں اگر شاہ صاحب، تو کیا سرکاری اسکولوں میں بھی ایک ہی جیسی حالت ہے اور پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ایک ہی جیسی حالت ہے، یا سرکاری اسکول کے بچے بہتر ہیں پرائیویٹ اسکول سے؟ نہیں، وہ ایوریج ایک ہی نکال سکتے ہیں ہم کہ جو ہے 50% جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ان کی انگریزی بہت کمزور ہوتی ہے، اور اس میں سے آپ بتائیں 18% کی بہتر ہے، 50% کی بالکل کمزور کہیں، ویک کے ایک دم ویک کے اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں. 18% جو ہے ان میں بہتر ہے، باقی اس میں جو ہے آگے بہتر زیادہ بہتر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کی کیا سجیشنز ہیں یا کوئی ایسی گائیڈ لائن آپ لوگ بورڈ اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں کہ چونکہ دیکھیں اسکول سے تو کوآرڈینیشن سب سے زیادہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے، بورڈ کی کوآرڈینیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں آپ کوئی انہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کوئی انہیں سجیسٹ کر ہم تو سکتے ہیں چیزیں؟ اب کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اسکول سے وہ کووڈ کا رونا روتے ہیں کہ جی بچے نہیں آ رہے. ابھی تک جو ہے وہ اٹینڈنس ہمارے پاس جو ہے وہ 50% بھی نہیں ہے، ہمیں فیس نہیں مل رہی ہے، اور جو ہے وہ ہمیں رسپونڈ نہیں مل رہی ہے، ہم جو ہے وہ پیسے کم لیں، اس کے لیٹ فی نہ لیں، چارجز کم کر دیں. اور بیسیکلی یہ کووڈ کی وجہ سے یہ بھی ایشو ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ہمیں ان کے تقریباً 70% اسکولوں میں اٹینڈنس کم ہے، باقی 30% اسکول ایسے ہیں جن میں اٹینڈنس نارمل ہو گئی ہے، جو اچھے اسکول ہیں. باقی وہ کم کی وجہ سے ہم کوئی ترجیحات بتا نہیں سکتے. جب وہ اپنے پرابلمس لے کے آتے ہیں اسکول کے ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے، یہ سب سے مین پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بچے آتے ہی نہیں ہیں. بچے نہیں آتے تو فیس نہیں ان کے پاس آتی. تو اس طرح سے اب بچے آئیں گے تو ان کو ذرا اس طرح سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے، انہیں سکھایا جا سکتا ہے، انہیں بتایا جا سکتا ہے. ہم بورڈ کی طرف سے بھی گائیڈ لائن جاری کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کووڈ کے اس طوفان سے اس جو ہے وہ وبا سے ہم نکل نہیں پائے خاص طور پہ. چلیں تو آپ لیکن اپنی گائیڈ لائن بنانے کا آپ سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں، اس پہ کام کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام ہم بنائیں گے، اور جب ہم سمجھیں گے کہ تقریباً ابھی جو ہے وہ اس پہ کام کرنے کا موقع آ گیا ہے تو اب جو ہے وہ ہم کام ابھی 50% طلباء کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، 50% دوسرے دن آتے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ سسٹمیٹک نہیں ہوا کام. سر یہ بتائیں کہ ایک وجہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خاص طور پہ یہ بچوں کی انگریزی کمزور ہے یا چیزیں سبجیکٹ میں، اگر آپ ٹیچر کوئی میٹرک پاس بندہ پڑھا رہا ہوگا یا ٹیچر کے ذمہ داری انجام دے رہا ہوگا، یا کچھ اسکولوں میں ایون کہ انڈر میٹرک بھی لوگ پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یا انٹرمیڈیٹ بھی اگر پڑھا رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے اس لیول پہ خاص طور پہ میٹرک کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر کی کوالیفیکیشن کچھ ہونا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے ٹیچر انگریزی پڑھا رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ کیمسٹری کا ٹیچر جو ہے جس نے MS BSc کیا ہوا صرف، وہ بھی انگریزی پڑھا رہا ہے. انگریزی کو بھی ٹیکنیکل سبجیکٹ کے طور پہ لیا جائے تو زیادہ بہتر رزلٹ آئیں گے. لیکن خانہ پوری کرنے کے لیے جو ہے اگر آپ جو اس کو پڑھائیں گے کہ یہ بھی بس جیسے اردو پڑھی جاتی ہے اس طرح سے انگریزی پڑھی جائے گی اور بچے سیکھ لیں گے، تو اس طرح سے نہیں ہوتا. اب وہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا گرامر کیا ہے، انگریزی گرامر کیسے سکھایا جاتا ہے، تو وہ کیا سکھائے گا.
وہ صرف کتاب پڑھے گا اور اس کو کتاب پہ ترجمہ کرے گا، پوئٹری پڑھے گا، وہ پوئٹری کا ترجمہ کر کے بتا دے گا، اور تو وہ خود اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے اسکول والے صرف اتنا ہی سمجھیں گے کہ یہ انگلش اچھی بولتا ہے، چلو اس کو سبجیکٹ دیتے ہیں آپ. اچھی بولنے والا کیا، دھکے اسٹارٹ کو بھی لگا دیتے ہیں انگلش پڑھاؤ. دوسرے جواب دیتے ہیں کہ ہم انگریزی پڑھائیں گے. 9th میٹرک کا وہ جو ہے وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ لٹریری ٹیکسٹ ہے، وہ ادبی ٹیکسٹ ہے، جس میں آپ کو جو ہے وہ اسٹوریز ہیں، ڈراماز ہیں، آپ کے جو ہے پوئٹری ہے. تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی تھوڑا آدمی چاہیے، تھوڑا اس کو وہ سینس بھی ہو اور اس کی جو ہے لینگویج پہ بھی تھوڑا عبور ہو. صحیح. سر یہ بتائیں کہ اب آپ بورڈ کے لیول پہ کیا آگے نیکسٹ کیا اچھے کام کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ایشوز ایسے تھے جو ایڈریس نہیں ہوئے تھے یا مزید انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی پریورٹیز اب کیا ہیں؟ آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا، سمجھ تو لیا ہوگا. جی ہاں. اب پریورٹیز یہ ہے کہ سارا سسٹم اگر کام کمپیوٹرائز کرنے کے طرف جا رہے ہیں. یہ جو مینول فارم بھرے جاتے ہیں، فارمس آتے ہیں اور مینول ادھر گیٹ پہ رش ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ونڈو ڈیلنگ جو ہوتی ہے کہ آ کے اسکول والے بھی یہیں جمع کراتے ہیں، بچے بھی یہاں جمع کراتے ہیں فارم آ کے. تم چاہتے ہیں کہ تمام آن لائن ہو. اب ہم نے یہ ایک سسٹم شروع کیا تھا اور اس کو بہت اچھا رسپانس ملا ہے. ابھی تقریباً جو ہے وہ 28% فارم ہمارے پاس آن لائن فارم آئے، آن لائن پیمنٹ آئی ہے. تو اس میں ابھی سسٹم بھی صحیح نہیں تھا اس زمانے میں، کووڈ کا بھی ایشو تھا اور اویئرنیس بھی نہیں تھی اتنی. اگر آہستہ آہستہ مجھے امید ہے کہ ہم پورے سسٹمیٹک طریقے سے کریں، اور اسسمنٹ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ تقریباً سسٹمیٹک طریقے سے ہو، وہ کمپیوٹرائز سسٹم ہو، اور اس طرح سے اور ایم سی کیوز کویشچن زیادہ ہوں، شارٹ کویشچن ابھی اس طرح ہم نے کر رہے ہیں، ایم سی کیوز ہوں، پھر شارٹ آنسر کویشچنس ہوں. ابھی جو نیکسٹ ایگزام میں ایم سی کیوز ٹائپ کے زیادہ چیزیں رکھ رہے ہیں اس میں رکھیں. جی اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ 50% ایم سی کیوز ہوں گے، اور آپ کے جو ہے وہ 30% شارٹ کویشچن آنسرس ہوں گے، اور 20% ڈسکرپٹیو ہوں گے. تو ٹائم پیپر کا وہی ہوگا. ہاں، وہ اس سال کے لیے تو یہی فیصلہ ہوا ہے. اس طرح سے تو میں تو چاہتا ہوں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے. اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑے ٹائم میں جو ہے وہ بچے اپنی اہلیت کا زیادہ ایبلٹی کا جو ہے مظاہرہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ وہ رٹا کلچر جو ہے اس کی نفی ہوگی، ہوگی. ہاں ایگزیکٹلی. بچے جو ہے خود سے سیکھنا تھوڑا پڑھنا شروع. ویسے یہ ڈیجیٹل کا تو اچھا ہے کہ اس سے لوگوں کا ٹائم بھی سیو ہوگا، پیرنٹس کا ٹائم سیو ہوگا، بچوں کا ٹائم سیو ہوگا کہ کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، بسوں میں آ رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، لائن میں لگ رہے ہیں، یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں ساری. بچے ماشاء اللہ کمپیوٹر میں بہت ہوشیار ہیں. ہمیں زیادہ تر ظاہر جو فارم بھرتے ہیں وہ مجھے اندازہ ہے کہ کم از کم 70-80% بچے خود اپنا فارم بھرتے ہیں. پھر مسٹیک ہوتی ہے تھوڑی بہت جو ہوتی ہے، لیکن جو کریکٹ فارم ہے وہ تقریباً 25 سے تھوڑا اوپر 37-28% فارم ہمارے پاس آن لائن فارم ہم نے کلیکٹ کیے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ تھا، اور اس کی کیا کہتا ہے یہ بات مشتہر بھی نہیں ہوئی تھی. اس کی بات کی انفارمیشن بھی نہیں دی گئی تھی. اگر ہم نیکسٹ ٹائم اس کو مشتہر کریں گے، اس کا جو ہے اشتہار دیں گے کہ آن لائن فارم بھریں، تو اس میں زیادہ جو ہے وہ بہتر رزلٹ آئیں گے. آپ اس حوالے سے بچوں کی آگاہی کے لیے اور والدین کی آگاہی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہ ہے کہ تھوڑا اسکول سے ان ٹچ رہا کریں، کیونکہ ہم جو ہے بچوں کے گھر تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ اسکولس کو ہم ضرور جو ہے وہ انفارم کرتے ہیں، اور اسکول سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں کہ جی بورڈ کی کیا ڈائریکشنس آئی ہیں، کس طرح سے امتحان دینا ہے، کس طرح سے فارم بھرنا ہے، کیا جو ہے وہ پریورٹیز سیٹ کی گئی ہیں، اور مطلب اپارچونیٹی کیا ہے. وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے وہاں سے جو ہے ویسے ہم جو ہے جنرل انفارمیشن کے لیے ایک یہاں سے اعلامیہ بھی جاری کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوتا ہے. ویسے اب تو آپ بچوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں ڈائریکٹلی، جو کہ آپ کے بھی سوشل میڈیا کے ہینڈل تو ہوں گے، جیسے ویب سائٹ ہے، بچے اکثر چیک کرتے رہتے ہیں، اس پہ بھی آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ٹائملی اپلوڈ ہو تو وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے. اسی طرح پیجز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے. اب تو ہر چھوٹا ادارہ، ہر بڑا ادارہ ہوگا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اس کا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. ڈیجیٹل ہینڈل ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ پرائیویٹ اسکولس کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ وہ ان کو کیا آپ آگے اس ساری صورتحال میں کووڈ سے اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ جلد جان چھوٹ جائے گی، ایگزامینیشن کی چیزیں پھر روٹین پہ آنا شروع ہو جائیں گی چیزیں، تو وہ اپنے ان مسائل کو یا اپنی جو ان کے ٹیچرز کی جو ٹیم ہے یا اپنی فیکلٹی ہے اس کو کیسے انہانس کر سکتے ہیں، اور بچوں کو مزید کیسے قابلیت ان کی کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ان سے جو ہے یہی مدبان عرض ہے کہ جو ہے وہ اپنی فیکلٹی بہتر کریں. وہ بچے یہاں جو ابھی میٹرک پاس کرتی ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں اور ان کو 4,000-5,000 دے کر، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ 8,000 میں نے سنا ہے کہ تنخواہ دیتے ہیں، اور وہ چھوٹی کلاس کو جو ہے
तो वो उस तरह से उनको पढ़ाना शुरू करते मिनिमम हैं। लेबर जो है ना, मिनिमम वेजेस जो है ना वो भी नहीं मिलते हैं उनके। अगर ग्रेजुएट है तो उसको 10,000 देते हैं, बाकी जो है वो इंटर पास से देना शुरू करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यही इंटर पास लड़की जो है या बच्चा, लेकिन वो जो है वो उसको टीचर करके रखते हैं। फिलहाल इंटर पास से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो, क्योंकि एक एकेडमिक बहुत सारे स्कूल अच्छे भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी में ये वाला इश्यूज ओवरऑल स्कूल में बात कर रहे हूँ। अच्छे स्कूल भी हैं, बहुत अच्छे स्कूल भी हैं, बहुत अच्छे स्कूल भी हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो वैसे प्राइवेट स्कूल्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्राइवेट सेक्टर बीच में से माइनस हो जाए तो फिर आप सोचें कि क्या होगा, डेफिनेट एजुकेशन कहाँ पड़ी हुई हो मिलेगी। कराची में तो खासतौर पे जो है वो आप समझेंगे 75% प्राइवेट स्कूल्स हैं, 75, और गवर्नमेंट के 25% स्कूल्स हैं सिर्फ। तो 75% स्कूल्स अगर अपनी जिम्मेदारी समझें और ये एक जो है अपना एक नस्बल एंड बनाए कि बच्चों को पढ़ाना है, टाइम पास नहीं करना, इम्तिहान पास नहीं करना, कि इम्तिहान पास करना अलग चीज़ होती है, पढ़ाना और जो है वो उसकी तरबियत करना वो अलग चीज़ है। वो उस तरह से इम्तिहान तो पास हो जाता है, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो पढ़े लिखे नहीं खिला सकते। तो सर आप खुद तवज्जो ज़्यादा देंगे इस चीज़ पे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आपसे हम चाहेंगे कि दोबारा गाय बगाए मुलाकात आपसे इंशाल्लाह होती जैसे रहे। टाइम और गुजरेगा इंशाल्लाह ज़्यादा आपको चीज़ें बोर्ड की मालूम होंगी, बोर्ड में जो बेहतरी आएगी उसकी भी आपको जो है वो बड़ा मेहरबानी निशानदेही कर दीजिएगा टाइम गाय बगाए, और जो हमारी कमज़ोरियाँ हों तो उसकी भी निशानदेही कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाजरीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करते हैं सेहत की। जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना के केसेस पहले बड़ी शिद्दत से आए थे, फिर उसके बाद कम हुए। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का किरदार उसमें इंतहाई अहम रहा, और उसके बाद फिर सेकंड वेव भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हमने मुकाबला किया, और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उसका मुकाबला किया, और केसेस बतदरीज कम होते चले गए। हम इसी पर बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर इस्माइल मेमन साहब, जो कि डायरेक्टर हेल्थ कराची हैं। हम उनसे इस हवाले से बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। बिस्मिल्लाह। इस्माइल साहब, पहले तो ये बताइए कि आपने तो बहुत रिसेंटली चार्ज संभाला है, अभी इस वक्त कराची में ओवरऑल सूरत हाल क्या है कोविड की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मेट्रो। अभी जो सूरत हाल है पहले से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम है और कंट्रोल में है। फिर भी एहतियात करना है, क्योंकि एहतियात नहीं करेंगे तो फिर हम नुकसान में जाएंगे। तो एहतियात ये है कि वही स्टेप्स हैं कि सोशल डिस्टेंस, मास्क पहने, सैनिटाइज़र करें, और सोशल गैदरिंग्स में स्पेस का ख्याल करें, अवॉइड करें। तीसरा ये है कि अभी जो हम एक स्टेप में जा रहे हैं वो है वैक्सीनेशन, क्योंकि दुनिया में ये वैक्सीन आ गई है पूरी दुनिया में। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये हेल्थ वर्कर्स के शुरू हुआ है, और ये सेफ़ है। और मैं ये बताता हूँ कि मैंने अपने 2 डोज़ कंप्लीट किए हैं। मेरा बेटा डॉक्टर है, उसने अपने 2 डोज़ कंप्लीट किए हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने अपना 1 डोज़ कंप्लीट किया। मेरे भतीजे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने डोज़ कंप्लीट किए हैं। मेरे फैमिली में जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेरी कम्युनिटी में बाहर, सबके कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। तो सेफ़ है। जब हम ये लगाएंगे सेफ़ होगी हेल्थ वर्कर्स, या अब हम कम्युनिटी में जा रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, मीडिया के दोस्तों से और आपसे, कि ये मैसेज करवा जाए सेफ़ है। हमारे वैक्सीन सेंटर्स मोर देन 25 इन कराची की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध में तो और बहुत है, मैं कराची के हिसाब से कह रहा हूँ। वेल इक्विप्ड सेंटर्स हैं, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स हैं, और ट्रेन हमारा स्टाफ्स है, निम्स से रजिस्टर्ड हैं सारे। क्योंकि ये जब हम वैक्सीन लगाएंगे तो दुनिया में हम सफ़र भी कर सकेंगे और हमारा मुल्क सेफ़ हो जाएगा। क्योंकि हम अभी जब अर्ली स्टेज में, और वर्दी मिनिस्टर साहिबा और वर्दी सेक्रेटरी की रात दिन की मेहनत है, तो हम स्टेज पे आए हैं कि हमारी मैक्सिमम हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीन हो चुकी है। और उसके अलावा अब हम कम्युनिटी में जा रहे हैं। तो कम्युनिटी में जब जा रहे हैं मोर देन 65 या 60, तो उस पर जो है आप लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है कि आप ये मैसेज पॉजिटिव के सेफ़ है। क्योंकि हम अभी जो कोरोना ऐसी चीज़ आई थी जिसमें हम सब डिजास्टर में थे और लोग कंफ्यूज थे। तो अभी आपके थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए कि हम अपने मुल्क को और अपने सूबे को, अपने डिवीज़न को हम सेफ करें। तो लोग मैक्सिमम वैक्सीन लगाएं,
اور سیف ہے. یہ میسیج. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ہیں، تو آپ کے ڈومین میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور آپ کیسے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں؟ دیکھو میرے ڈومین میں ابھی جو ٹارگیٹس ہیں، میرے پاس جو ڈومین ہے اس میں یہ سینٹرز ہیں، ویکسین سینٹر ہیں، کچھ میرے پاس سینٹرز ہیں. میں دونوں سب چیزوں پہ کام کر رہا ہوں. ویکسین پہ بھی میں میگزیمم ابھی فوکس ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہمارے سینٹرز ہیں، ان کو ہم ری اسٹیبلشڈ کر رہے ہیں، اور جتنی میگزیمم فیسلٹیز ہیں وہ مجھے ٹارگیٹس دیا گیا ہے کہ آپ ان کو ایکٹیویٹ کریں سینٹرز کو. وہ ہم ایکٹیویٹ کر رہا ہوں. ان پہ میرا کام ورکنگ شروع ہو گئی ہے، اور ہم کہیں گے کہ میگزیمم فیسلٹیز ڈورس لیول پہ ملی، کیونکہ ہمارے جو ڈائریکٹریٹ میں ہمارے پورے جو صوبے میں جو سینٹرز ہیں، ٹرشری کیئر سینٹرز تو الگ ہیں، ہمارے یہ کہ پرائمری اور سینٹرز ہیں، سیکنڈری ہے، تو اس پہ ہم میگزیمم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پولیو کا مینڈیٹ ہے، اس پہ بھی ہم کام کریں گے کہ پولیو کو بھی ہم مکمل فری کر دیں. اس پہ بھی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، پہلے بھی کیا تھا. اور ہمارے یہ میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے ہیلتھ ورکرز کو، فرنٹ لائن ورکرز کو، جنہوں نے رات دن محنت کی ہے، اور کرونا میں بھی بہت انہوں نے رات دن اپنی، اس میں ہمارے دوستوں کی ڈاکٹرز کی، اسٹافز کی، پیرامیڈیکلز کی جانیں بھی چلی گئیں، اور انہوں نے یہ نہیں، فیملی نے انہوں نے نہیں دیکھا یہ دن ہے یہ رات ہے، دیکھیں ورک. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر چیز جو لیٹسٹ دنیا میں ہوتی ہے وہ یہاں پرووائڈ کرنے کی کوشش کی اور کامیابی کے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ریشوز بہت کم ہوا، اور ہمارے پاس میگزیمم ایک سسٹم آرگنائز ہوا کہ کوئی ایسا پیشنٹ نہیں تھا کرونا کو جس کو وینٹیلیٹر سندھ میں نہیں ملے. ہر پیشنٹس کو وینٹیلیٹر اویلیبل تھا، اور ہر پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ آن ڈور تھی. ایک سسٹم تھا. اللہ کا شکر ہے وہ کامیاب گئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا بڑا رول ہے کہ میں اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ سب چیزیں ہم کریں گے، اور آپ سے یہ تعاون ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی لوگوں میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے شہر کے اندر تو کافی ساری چیزیں ہو بھی جاتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، لیکن مضافاتی علاقوں پر بعض اوقات توجہ کم ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے جو پلان کیا ہے اور جو ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش ہوئے ہیں، کیا اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا؟ یس، ہم نے جو بھی سینٹرز ہیں ان میں جو مضافاتی علاقے میں ان میں ہم نے جنریٹرز، لائٹ کا سسٹم، ویل ایکوپڈ سسٹم، جو مین ہاسپٹلس میں ہیں وہی فیسلٹیز ہم وہیں رکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک ایمبولینس سروس بھی رکھ رہے ہیں، اور ان کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سینٹرز بنائے جہاں پہ زیادہ فیسلٹیز ہو، تو ان کو ہم ہر چیز کا کور دے سکیں. تو ہم نے مضافاتی علاقوں میں کوشش کی ہے کہ لوگوں کو کہیں دور نہیں جانا پڑے. تو کوشش یہ کی گئی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے طرف سے کہ ہم ان کے گھروں پہ نزدیک، کیونکہ اب ہم کمیونٹی میں جا رہے ہیں تو ان کو ہم زیادہ سفر اور تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، کہ ان کو ڈور اسٹیپس پہ ہم یہ سروس ویکسین کی پرووائڈ کریں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ کامیاب جائیں. ابھی جو ہیلتھ ورکرز کے لیے جو سینٹرز ہیں اسٹیبلشڈ ویکسینیشن سینٹرز، اس میں مضافاتی علاقوں میں کہاں ہیں یہ فیسلٹی جو نمس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ آپ نمس کے ساتھ میں نے کہا نا ہمارے 25 سینٹرز کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ہر ڈسٹرکٹس میں مختلف ہیں. وہ میں آپ سے پوری شیئر کر لوں گا، جس میں آپ سمجھیں گے کہ شہر میں تو ہمارے جو بڑے بڑے سینٹرز ہیں، آغا خان ہے، خالد نہال ہے، جنا اسپتال ہے، اور اس کے بعد آپ کا کورنگی ہے، لیاقت آباد ہے، نیو کراچی ہے، ابھی شیرشاہ میں اسٹارٹ ہوا ہے، بلدیہ میں اسٹارٹ ہو گیا ہے، مراد گوٹس جو پیریفریز میں ہے وہاں اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اور 50 بیڈڈ کورنگی ہاسپٹل سے وہاں اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے کڈنی سینٹرز ہیں ہمارا مضافات میں، وہیں اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اور اس طریقے سے ہم نے پورے علاقے کے نقشے کے ساتھ جو ہمارے 6 ڈسٹرکٹس ہیں، 6 ڈسٹرکوں میں ہمارے سینٹرز ویلس. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، کیا ان کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی ہے یا وہ کس اسٹیج پہ پہنچی ہے؟ اور جو ایک فیئر سٹارٹ میں ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں، جب نئی چیز آتی ہے تو اس کا ایک فیئر بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ، تو اب کیا صورتحال ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ میگزیمم ہیلتھ ورکرز کو جو ہے نا وہ پہلا ڈوز لگ چکا ہے، اور میگزیمم کو سیکنڈ ڈوز بھی لگ چکا ہے. اور ہیلتھ ورکرز میں سمجھتا ہوں، میں کراچی کی بات کروں گا تو ہم تقریباً ہمارے میگزیمم ہیلتھ ورکرز کو ہو چکا ہے. اب تھوڑے کچھ وہ رہتے ہیں جن کو پریگننٹ لیڈیز ہیں یا لیکٹیشن جن کے لیے پالیسی نہیں ہے، وہ بھی جب اپنے سٹیپس پہ آئیں گے وہ بھی لگا دیں گے. باقی جتنے ہیلتھ ورکرز ہمارے پاس رجسٹر ہیں اس میں میگزیمم پرسنٹیج والنٹریلی آ کے لگا رہے ہیں.
اب تو سینٹرز کو ایڈلٹ سینٹر کا بھی درجہ مل گیا ہے، تو 65 پلس جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے اب ان کی بھی ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے؟ نہیں، ان کی ویکسینیشن جسٹ ابھی شروع ہونے والی ہے، ان کی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے، وہ جیسے ویکسین پہ آ گئی ہیں وہ بھی ابھی میں سمجھتا ہوں جسٹ شروع ہونے والی ہے۔ اچھا، رائٹ۔ تو یہ بتائیے کہ اس میں جو عام پبلک ہے اس کا کیا آپ رسپانس دیکھتے ہیں، چونکہ ابھی تو جنرلی پبلک میں آپ نے سٹارٹ نہیں کیا ہے، لیکن ابھی جو پلاننگ ہے وہ کب تک امکان ہے، کب تک امید ہے، اور لوگوں میں بھی جنرل پبلک میں بھی کون لوگ ہوں گے جو پہلے ویکسین حاصل کریں گے؟ نہیں، وہ میں نے بتایا نا، ایج فیکٹر رکھا ہے انہوں نے 60 پلس، تو ان کو یہ ویکسین لگے گی، اور یہ کہ ان کو سیف ہے، اور میسیج اچھا گیا، کیونکہ جتنے پہلے لوگ یہ دیکھتے ہیں کیا جب ہیلتھ ورکرز کو لگا، اتنے لوگوں کو لگ چکا ہے، اللہ کا شکر ہے کہیں کمپلیکیشن نہیں ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کمیونٹی میں جا رہا ہوں تو لوگ ولنگ ہے، ہر ایج کا گروپ والا چاہ رہا ہے کہ میں ویکسینیٹڈ کروں، تو جتنی فیسلٹیز آ رہا ہے لوگ ولنگ ہیں، میرے خیال میں مجھے بہت کم ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ موٹیویشن ہو رہی ہے، میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے، ہمارے دوست کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہیلتھ ورکرز میں ڈاکٹرز، فزیشنز، پروفیسرز، فیملی فزیشنز لگا رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں کی کمیونٹی کا ان سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جب ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ ایک کارڈیولوجسٹ، ایک کارڈیو فزیشن، ایک فزیشن، ایک پلمونولوجسٹ، ایک اینستھیٹسٹ، ایک ان کے گھر کے ڈور کا فزیشن وہ اپنی فیملی میں لگا رہا ہے، تو یہ سیف ہے، تو اس وجہ سے موٹیویشن بہت ہوئی ہے، جب ہیلتھ کمیونٹی کو لگا ہے تو لوگ ولنگ ہیں اور سب لگا رہے ہیں، میرے خیال میں اللہ کا شکر ہے جب بھی یہ اسٹیپ آئے گا تو کوئی ایسا مسئلہ سب اور یہ اچھی بات ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بھی لگوایا ہے اور آپ کی فیملی میں بھی جو ممبرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی اس میں لگوایا ہے۔ تو ویسے اب تک جتنے لوگوں کو لگ چکا ہے اس کا کوئی ریئیکشن وغیرہ کہیں کو رپورٹ ہوا ہے، ایسا کوئی کیس؟ کوئی رپورٹ نہیں ہوا ہے، کوئی میگزیمم ہمیں کوئی ایسا رپورٹس نہیں ہوئے ہیں کہ کسی کو کوئی کمپلیکیشنس ہوا ہو، کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے، دے آر سیف ڈرگس۔ تو اس میں لوگوں کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اس طرح ڈرنے سے کی فیئر ضرورت نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور احتیاط کے حوالے سے جیسے شروع میں بھی آپ نے تھوڑی بات کی کہ گیدرنگز میں اوائڈ کریں یا ماسک استعمال کریں، چیزیں کریں، اور کیا احتیاط ہو سکتی ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ اسکولز بھی کھل گئے ہیں، بچوں نے اسکول جانا بھی شروع کر دیا ہے، تو ظاہر ہے پیرنٹس کو یہ بھی ایک فکر ہے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکولز بھی کھلے ہیں تو کوشش کریں کہ جو سفر کر رہے ہیں اس میں سے کم بس اس میں ڈسٹینس رکھیں، ایسے نہیں ہے کہ ایک وین میں سارے کے سارے بچے ایک ساتھ دبا کے جو لے جاتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بچے بیٹھیں، اور اسکول والوں کو بھی میسیج یہ ہے کہ آپ بھی وہ جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو کریں، اور جو ہم جب شادی ہالس میں جاتے ہیں تو بھی ایس او پیز کو فالو کریں، ماسک اور سوشل ڈسٹینس رکھیں، تو جتنا سوشل ڈسٹینس رکھیں گے تو یہ وائرس وہیں پھیلے گا نہیں، ہمارا تو پھیلے گا نہیں، تو ہم جو ہے نا وہ سیف سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ آپ کو ماشاءاللہ تجربہ بھی ہے، ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، تو یہ بتائیے کہ کراچی شہر کے جو ہیلتھ کے مسائل ہیں، بینگ ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا سلوشن کیسے مزید بہتر ہو سکتا ہے، اور آپ کے پاس کیا ویژن ہے؟ آپ یہاں ماشاءاللہ اب سرو کر رہے ہیں، تو آپ کیا کرنے جائیں گے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے سیکریٹری صاحب اور منسٹر صاحبہ جو یہ ٹیم ہے، یہ رات دن کام کرتی ہے، جب آپ کے ہیڈز دن رات کام کریں، میں نے یہ دیکھا ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ سیکریٹری صاحب 2 بجے یا 3 بجے بھی پیشنٹس کے لیے فونے کرتا تھا، میں وٹنس ہوں، جب آپ کا وردی سیکریٹری صاحب اور منسٹر صاحبہ 2-3 بجے آپ سے کانٹیکٹ میں ہو تو پھر ٹیم آپ کی آٹومیٹکلی موٹیویٹیڈ ہوتی ہے، وہ موٹیویٹیڈ ہوتی ہے اور رات دن کام کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلا کیس 26 تاریخ سے فیبروری سے لے کے ہم اس اسٹیپس میں ہیں، اور رات دن اس میں سی ایم صاحب بھی کافی ایکٹیو رہے۔ سی ایم صاحب کا بہت رول تھا، کیونکہ لیڈ وہ سی ایم صاحب کر رہا تھا، وہ جب سی ایم صوبے کا جو ہیڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور رات دن وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ پہ تھا، تو یہ سے موٹیویشن ملتی ہے۔ تو ویسے جیسے سندھ نے ریئیکٹ کیا، سی ایم صاحب نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا، اس کو کافی اپریسیشن بھی ملی ان اقدامات کو پورے ملک میں، پورے ملک میں، پوری ملک میں نہیں، ورلڈ میں ہم سندھ پروونسز ریکگنائز ہوا کہ انہوں نے ایس او پیز کو اور ایٹ اے ٹائم پہ اپنے ایکشنز لیے اور پازیٹیو ایکشن لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس لیے ریزلٹس ہماری اتنی اچھی آئی ہوئی۔ تو آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اب آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ویژن ہے آپ کا کراچی کے حوالے سے، کراچی کی فیسلٹیز کے حوالے سے؟ دیکھیں شکایتیں تو سبھی جگہ رہتی ہیں، آپ ہاسپٹلز میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کوشش کر رہے ہیں، میں راؤنڈ کر رہا ہوں، میں وزٹ کر رہا ہوں، میں ڈیلی صبح کو میرا یہ شیڈول ہے کہ سیکریٹری صاحب وردی ہے کہ آپ فیلڈ میں رہیں،
تو میں میگزیمم نکلتا ہوں اور میری ٹیم سب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایک جگہ پہ سرپرائز وزٹ آپ کر رہے ہیں؟ وزٹس بھی سرپرائز وزٹس اور فیلڈ میں رہنے کا رات دن ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم فیلڈ پہ جا رہے ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں وہاں پہ جو بیسکس ہیں ان کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور جو ہمارے لیول پہ ہم سالو کر رہے ہیں اور جو ہمارے ہائر اتھارٹیز کو ہے ان سے انہوں نے ہمیں پورا مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ ڈور سروس پرووائڈ کرو. ڈور سروس میٹرنٹی ہوم زیادہ کھولیں کیونکہ میٹرنٹی ہومس ہاں ان پہ زیادہ زور ہے کہ آپ میٹرنٹی ہومس ہو, ویل آرگنائز اسٹافس ہو اور کوشش کریں کہ میں ان کا یہ ویون ہے کہ جو سینٹرز ہیں ان کو زیادہ موٹیویٹ کریں اور ان کو ڈور سروس ملے کہ وہ زیادہ پریشان نہیں ہو کہ وہ ٹرشری کیئر اسپتالوں کی طرف جائیں. جب ہم سیکنڈری جو کیئر ہاسپٹلس ہیں ان کو ہم بڑھائیں گے, پرائمری والوں کو ہم اچھے کریں گے تو لوڈ سیکنڈری ٹرشری کیئرس پہ کم آئے گا. یہ ویون ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی دعا اور اللہ مدد کرے گا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ویون ہے تو کوشش کریں گے کہ میگزیمم رزلٹس دیں, لوگوں کو سروس پرووائڈ. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کے معلوم بھی ہے کہ جو شہر کے پیرفریز میں بڑے اسپتال ہیں سندھ گورنمنٹ کے بھی, وہاں پر ریڈیولوجی کی سروسز یا ڈائگنوسٹک ریلیٹڈ سروسز جیسے سی ٹی اسکین ہے یا ایم آر آئی ہے یا یہ والی سروسز بھی نہیں ہیں سوائے بڑے 3 اسپتالوں کے, اور وہ بھی ان میں بھی شکایتی رہتی ہیں زیادہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں اس میں کوئی آپ پلان بنا سکتے ہیں یا اس کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ جو میرا مینڈیٹ ہے اس پہ میں سجیشن دوں گا, کوشش کروں گا کہ جو آپ وزٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو خود بھی چیزیں نظر جو سروس ہیں ہم جو ریڈیولوجی کے حساب سے سروس ہیں, جو ٹرشری سیکنڈری یا کیئر ہاسپٹلس میں ایکس رے مشینس ہیں, الٹرا ساؤنڈس ہیں, اس لیول کی سروس پہ ہم پورا کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ پرووائڈ بھی ہم کر رہے ہیں. اور تھوڑے دن ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے گا کہ آپ رزلٹ دیکھیں گے کہ میگزیمم رزلٹس ہم پرووائڈ کریں. اور کئی ڈپارٹمنٹس ایسے بھی ہو سکتے ہیں اسپتالوں میں جو بند بھی ہوں گے یا جہاں سروسز کی بڑی ڈیفیشنسی بھی ہوگی, چیزیں بھی, تو وہ بھی آپ کی نظر میں ہیں چیزیں؟ میں مجھے یہ ٹارگیٹ دیا گیا ہے جو ان ایکٹیویٹ ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کریں. ایکٹیویٹ کریں گے. جب فیلڈ پہ جا رہا ہوں ان کے بھی جو مسائل ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہیومن ریسورسز میں ان پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ اور اللہ سے امید ہے اور ہماری جو ویژن ہے اوپر والوں جو سیکریٹری صاحب منسٹر صاحب کی, اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری ان کا ویژن یہ ہے کہ آپ ڈور سروس پرووائڈ کرو, ڈور پہ سروس پرووائڈ کرو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ جیسے ہم سب بھی جانتے ہیں کہ دیکھیں آپ اسپتال کتنے بنا لیں گے, کتنے آپ بیڈز مزید انہانس کر لیں گے, چیزیں کیا کر لیں گے, تو ایک پریونشن جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہوتا ہے نا اس میں. تو اس پہ آپ کا کیا؟ میں میگزیمم دیکھو پریونشن از بیٹر دین کیوریٹو. پریونشن آپ کریں گے, دیکھیں یہ بھی کورونا میں آپ کی پریونشن ہے نا, اب پریونشن کریں گے تو آپ کا لوڈ جو ہے نا وہ ہاسپٹلس پہ کم آئے گا. اسی طریقے سے جیسے ہم پولیو میں ویکسینیشن ہے, اویئرنیس ہے, آپ کا جیسے انفیکشس ڈیزیز ہیں اس پہ بھی آپ کی پریونشن ضروری ہے. تو اس پہ ہم میگزیمم کام پریونشن, ہماری ٹیم ہے اس کو ہم نے میٹنگ بھی کی ہوئی ہے. میں نے ابھی جو میٹنگ کی تھی اس میں جو ہمارا پریونٹیو جو ڈائریکٹرس ہیں ان کو میں نے بولا ہوا ہے کہ آپ میگزیمم پریونشن میں راؤنڈز کریں اور اپنی سجیشن دیں, کیونکہ جتنی پریونشن میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ جتنا ہم پریونٹیو سائڈ پہ رہیں گے تو کیوریٹو سائڈ پہ لوڈ ہمارا کم ہو جائے گا. اور نہ صرف کووڈ بلکہ کووڈ کے علاوہ باقی بھی جو ڈیزیز ہیں کمیونٹی میں جو جنرل بات کر رہا ہوں, تو پریونشن از بیٹر دین کیوریٹو, یہ میسج. اور پبلک کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ ظاہر شہر میں اور بھی مسائل ہیں, ایسے آلودگی ہے اور کچرے کے مسائل ہیں, چیزیں ہیں, اس کے حوالے سے جو حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھو ایک میسج دوں گا, جو گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں ہوں گے, کچھ چیزیں یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہیں. عوام جیسے ابال کے پانی پینا ہے, اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے, اس پہ ہم کتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے. تو میری کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابلا ہوا پانی پہ اپنی صفائی کریں, اور جو مچھر ہیں اس پہ جو ہے اپنا آپ اس کے کیوریٹو اس پہ آپ پریونشن اختیار کریں. تو اس سے جو ہوگا آپ اپنے ہائیجینک کو امپروو کریں گے تو آپ بہت سے بیماریوں سے بچ جائیں گے. یہ کام جو ہے نا وہ کمیونٹی کو اور آپ میڈیا کے تھرو, کیونکہ آپ ہمارے بازو ہیں, کیونکہ آپ کا میسج جو ہے وہ جب جاتا ہے تو کمیونٹی اس کو فالو کرتی ہے. تو تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. اور جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب کی, اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.